آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کسان کے حوالے سے اور خاص طور پہ گندم اور شراب، کیونکہ جو ہم نے پروٹیسٹ پہلے کیے تھے گندم کے حوالے سے، کیونکہ گورنمنٹ نے اوپن پالیسی چھوڑ دی تھی گندم کے ریٹ کے حوالے سے جب گندم کا سیزن تیار تھا۔ اپریل میں ہم نے پروٹیسٹ بھی کیے تھے، احتجاج بھی کیے تھے، کچھ گورنمنٹ نے ریلیف بھی دیا تھا ایک کسانوں کو پر ایکڑ کے حساب سے۔ تو ہمارا اس ٹائم مطالبہ یہی تھا کہ جو گندم کا ریٹ ہے یہ ریاست کا کام ہوتا ہے کہ اس کا ریٹ مقرر کرنا اور ٹارگٹ دینا، یہ گورنمنٹ ریاست کا کام ہوتا ہے۔ انہوں نے اس پالیسی کو اوپن چھوڑ دیا تھا، کسی اور کے تھرڈ مین کے رحم و کرم پہ ہم چلے گئے تھے۔ اس ٹائم باقاعدہ ہم نے پریس کانفرنس کر کے اور احتجاج کے اندر ہم نے یہ چیز باور کرائی تھی گورنمنٹ کو، اللہ نہ کرے اگر کوئی ملک میں ڈیزاسٹر آ جاتا ہے جس سے اب ہم گزر رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا، اس کی پلاننگ کیا ہوگی۔ گورنمنٹ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم نے ان کو ایک سجیشن دی تھی کہ آپ جو گندم جو ہے یہ گورنمنٹ خود پرچیز کرے جس طرح باقی ادر کنٹریز کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے کہا کہ ہمارے پاس اس ٹائم IMF کا دباؤ ہے، ورلڈ بینک کا دباؤ ہے، ہمارے پاس اتنی خطیر رقم موجود نہیں ہے کہ ہم کسان سے ذمہ دار سے گندم خرید کر سکے۔ اس سے پہلے بھی سلسلہ چلتا رہا ہے، گورنمنٹ ہمیں پلاننگ دیتی تھی، باقاعدہ اہداف ہوتے تھے، کسان کو پتہ ہوتا تھا میں نے اتنی گندم لگانی ہے اور یہ مجھے ریٹ ملنا ہے۔ کیونکہ کسان کو ریٹ نہ ملا، کسان بیچارہ بڑا برے حال سے اس نے اگلے والی فصل کاشت کی، اونے پونے اس نے ادھار لے کے وہ بھی پوری کاشت نہیں کر سکا، لیکن گورنمنٹ ٹچ سے مس نہ ہوئی۔ اب جو اب کریٹیکل پوزیشن میں ہم چل رہے ہیں اس ٹائم، ملک کے اندر ہر طرف ڈیزاسٹر چھایا ہوا ہے، وہ کلاؤڈ برسٹنگ کے حوالے سے ہو، بارش کے حوالے سے ہو، اور جو انڈیا کی طرف سے ہمیں پانی گفٹ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے ہو، کیونکہ اس کے اوپر بھی ہماری کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی۔ اب جو گندم جس طرح ان کے پاس ذخیرہ ہوتی تو اب کم از کم جو ریٹ اچانک روٹی کا 10 روپے سے 15 روپے ہو گیا ہے، کچھ KP کے اور باقی صوبوں کے اندر تو اس کا ریٹ 18 روپے تک بھی پہنچ چکا ہے، نان کا ریٹ بھی اوپر چلا گیا ہے۔ تو ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی واضح پالیسی نہیں دی۔ سن رہے ہیں کہ بھئی پیرا فورس فلاں فورس فلاں فورس، فورسوں پہ فورسیں بن رہی ہیں، تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، عوام کو کیا ہے یا کسان کو کیا مل رہا ہے؟ کیونکہ اس ٹائم بہت زیادہ مایوسی چھا گئی ہے عوام کے اندر اور کسان بہت زیادہ پریشان ہے۔ ایک تو اس کو سیلاب نے گھیرا ہوا ہے، دوسرا اس سے گندم چلی گئی تھی، اب جو عام پبلک ہے جو گندم ڈیلی خریدتی ہے، آٹا خریدتی ہے، وہ بیچاری کدھر جائے؟ اس ٹائم تو ان کو بڑے سہانے سپنے دکھائے گئے تھے کہ ہم آپ کو سستی گندم اور سستا آٹا دیں گے، اس لیے ہم کسان سے گندم نہیں خرید سکتے۔ جو ہوا ہو گیا، ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن اب گورنمنٹ کو واضح پالیسی دینی ہوگی۔ اب اس پوزیشن کے اوپر اگر گورنمنٹ کوئی گندم کا ریٹ طے کرتی ہے تو وہ ڈکلیئر کرنا ہوگا یہ اکتوبر تک ریٹ ہوگا یا اکتوبر کے بعد نیا ریٹ دیا جائے گا کسان کے لیے۔ یہ جو ریٹ ہوگا یہ تو فلور مل کا ہے اور جو بروکر ہیں جسے ہم مڈل مین کہتے ہیں ان کے درمیان ہوگا۔ اب اس میں بھی ابہام نظر آ رہا ہے، کچھ رپورٹیں آ رہی ہیں 3000 روپے پر من پہ گورنمنٹ گندم کی اجازت دے رہی ہے، اوپن مارکیٹ کو ختم کر رہی ہے۔ اب یہ جو گندم کا ریٹ ہوگا کیا یہ آگے امپلیمنٹیشن اس کی ہوگی نیکسٹ ایئر کا جو ہمارا سیزن آئے گا گندم کا یا نہیں ہوگی؟ گورنمنٹ کو واضح پالیسی دینی چاہیے اور واضح ٹارگٹ دینا چاہیے تاکہ ذمہ دار اور کسان اس کے مطابق اپنی پلاننگ کر سکے، کیونکہ ریاست کا کام ہے کم از کم کوئی تو ہمیں پالیسی واضح دیا جائے۔ ہر چیز ہی آؤٹ سورس ہو گئی، ہم اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، صحت پہ بات نہیں کرنا چاہتے، ہم تعلیم پہ بات نہیں کرنا چاہتے، جو ہمارا بیسک رائٹ ہے، جو فوڈ کے ریلیٹڈ ہے، جس سے ہمارے سمجھ لو کہ ہر بندے کی ضروریات زندگی ہے، اب اس کے اوپر تو کم از کم واضح پالیسی دے دو کہ ہم نے عوام کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ اگر یہ پوزیشن اسی طرح چلتی رہی تو ایک بہت بڑا خوراک کا فقدان جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑا قحط کی جسے پوزیشن آتا ہے، ہم اس پہ نہ چلے جائیں، اللہ نہ کرے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اس کو پلاننگ کے ذریعے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور گورنمنٹ اس کے اوپر باقاعدہ ہمیں واضح پالیسی دے کہ اگلے سال گندم کا انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح وہ واضح پالیسی دے چاول کا جو ہے انہوں ریٹ ہمارے ساتھ طے کریں، بھی چاول کا ریٹ یہ ہوگا، اسی طرح گنے کا ریٹ طے کریں، اسی طرح کپاس کا ریٹ طے کریں، تاکہ ذمہ دار کو اپنے اگلے ٹارگٹ اپنے جو ہیں بنانے میں ایزی ہو، تاکہ وہ اپنی پلاننگ کر سکے، کیونکہ پلاننگ کے بغیر تو ذمہ دار ہوگا ان کے رہ کرم پہ جس طرح ہم پہلے چلتے آ رہے ہیں۔ اب گورنمنٹ کو عقل ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنی جو پالیسی ہے بالکل واضح ہو، کسی کے انتظار میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں ورلڈ بینک سے یا IMF سے جو بھی ہدایت نامہ آئے گا ہم نے وہی منو ان آگے عوام کے سامنے رکھ دینا ہے۔ لیکن اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کسان بورڈ کا، ایز اے چیئرمین کسان بورڈ ہم گورنمنٹ آف پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں
کہ ہمیں واضح پالیسی دی جائے گندم کے حوالے سے، چاول کے حوالے سے، گنے کے حوالے سے اور کپاس کے حوالے سے، تاکہ ذمہ دار اپنا اگلا بجٹ تیار کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اس ٹائم دریا کا بیلٹ ہے، دریا سندھ کا بیلٹ ہے، وہ بہت زیادہ، ایک تو سیلاب، 2 دفعہ سیلاب آ چکا ہے ہمارے دریا سندھ کے اندر، اور اس کے ساتھ جو ہمارا فصل دریائی کٹاؤ میں برد ہو چکی ہے، کیونکہ ابھی اس کے تخمینہ لگ رہا ہے تقریباً میرے جو فگر میرے پاس آئی ہیں وہ ہزاروں ایکڑ کی جو ہمارا گنا تھا وہ دریا میں چلا گیا ہے۔ لوگ جسے کہتے ہیں جو 200 ایکڑ کے ذمہ دار تھے وہ بیچارے اب 2 ایکڑ کے ذمہ دار بھی نہیں رہے، جن کا ادھر شہر کا تھل کی طرف کچھ رقبہ تھا وہ تو بچے ہیں، جو نشیبی علاقے میں تھے کچھ ذمہ دار ایسے بھی تھے جن کے اب ذمہ دار ان کو ہم نہیں کہہ سکتے، ٹوٹل رقبہ ان کا دریا میں چلا گیا ہے۔ گورنمنٹ کو اس کے حوالے سے خاص طور پہ دریائے سندھ کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی پلاننگ اور پالیسی دینی چاہیے۔ جو ادھر ہمارے کاشتکار بھائی ہیں دریائے سندھ کے حوالے سے، ان کے لیے کوئی سبسیڈائز پلاننگ کرنی چاہیے، کھاد کے حوالے سے اور بیج کے حوالے سے اور تیل کے حوالے سے۔ اگر یہ پالیسی نہ دی گئی تو جو اگلی فصل ہے، ہمارا جو ذمہ دار ہے، جو کسان ہے، وہ فصل نہیں لگا سکے گا، چاہے گندم ہے وہ نہیں لگا سکے گا۔ اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ ڈی اے پی کی جو بوری کا ریٹ ہے 15,000 تک پہنچ چکا ہے، مے بی کہ یہ جب اکتوبر میں جا کے نومبر میں یہ ریٹ 18,000 کو ٹچ کر سکتا ہے۔ اب 18,000 یا 15,000 پلس پہ ہم جب ڈی اے پی اور یوریا خریدیں گے، یوریا بھی 6-7 ہزار پہ ہم خریدیں گے، تو کس طرح ہم بیلنس کر سکیں گے گندم کو اس کے ریٹ کے حوالے سے؟ تو اس لیے کہ ان کو اب گندم کا جو ریٹ ہے ہمیں طے کر کے بتانا چاہیے کہ ہم اکتوبر اور نومبر میں نیکسٹ ایئر کی جو گندم ہوگی یہ ریٹ ہوگا، یہ یا 2 چیزیں ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ گندم کا ریٹ اتنا زیادہ ہائی کر دیں، ہم چاہتے ہیں جو اس کے اوپر اخراجات آ رہے ہیں ڈیزل کے حوالے سے، ڈی اے پی کے حوالے سے اور نائٹروجنی کھادوں کے حوالے سے، آپ ان کے ریٹ انڈیا کے برابر کر دیں، جو انڈیا کا ریٹ چل رہا ہے آپ اس کے حساب سے کر دیں۔ اب جو انڈیا کا پنجاب ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ چڑھتا تو لاندا پنجاب، اس کے حساب سے انہوں نے جس طرح پلاننگ کی ہے، سیلاب ادھر بھی آیا ہے لیکن ان کی گورنمنٹ نے جس طرح پلاننگ کی ہے اسی کی توقع ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو پنجاب ہے، جو ہمارا اپر پنجاب ہم جسے کہتے ہیں، ہمارا جنوبی پنجاب ہو گیا، اس ٹائم وہ بھی بہت زیادہ سیلاب کی زد میں ہے۔ وہ جو ادھر کے ذمہ دار ہیں ہمارے بھائی ہیں، ان کے حوالے سے 100% پالیسی ہونی چاہیے۔ ان کی ایک تو بجلی کے بل فوری طور پہ معاف کر دینے چاہیے، ان کا ویسے اخلاقی طور پہ جواز ہی نہیں بنتا کہ ان سے وہ بجلی کے بل وصول کریں۔ دوسرے نمبر پہ جتنی ان کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، ادھر منجی کی فصل زیادہ لگتی ہے، چاول کی فصل زیادہ لگتی ہے اور گنے کی فصل زیادہ لگتی ہے۔ منجی کی فصل ٹوٹلی تباہ ہو چکی ہے، کپاس ٹوٹلی تباہ ہو چکی ہے اور گنا تھوڑا بہت بچا ہے۔ تو اس حوالے سے اب گورنمنٹ کو جو ادھر کے کاشتکار ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے اوپر ان کو سبسیڈائز کرنا چاہیے، ان کو پالیسی دینی چاہیے بجلی کے حوالے سے بھی اور کھاد اور بیج کے حوالے سے بھی، تاکہ ذمہ دار سروائیو کر سکے۔ کیونکہ ہم بچپن سے پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کا دار و مدار زراعت کا، پاکستان کے جو معیشت کا دار و مدار ہے وہ زراعت پہ ہے۔ 70% ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایگریکلچر سے تعلق ہے، اور ایگریکلچر کو جتنا ہم ڈبو رہے ہیں میرے خیال میں کسی اور سیکٹر کو نہیں ڈبونے کی جسے ہم کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اوپر سے ہمیں گاڈ گفٹ ملتی ہے، ہمارے جسے کہتے ہیں کہ اپنے اس میں نہیں ہوتا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ اس پوزیشن کے اندر کم از کم آپ ان کو بتا دیں، اپنے آقا کو بتا دیں کہ یہ پوزیشن ملک کے اندر چل رہی ہے، ہر طرف پانی ہے، ہر طرف تباہی ہے، لیکن یہ اب ہم سروائیو نہیں کر سکتے، یہاں بہت بڑا قحط کا جسے پوزیشن ہو جائے گی اور اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، پھر عوام کو سنبھالنا حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے یہ چند ایک مطالبات تھے تاکہ ہمارے مطالبات آپ کے ذریعے گورنمنٹ تک پہنچ سکیں، ریاست تک پہنچ سکیں۔ خاص طور پہ میں سی ایم صاحبہ سے گزارش کروں گا کیونکہ یہ اب بلا تفریق ساری پارٹیوں کو اکٹھا کر لیں، ہمارا یہ مشورہ ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے باقاعدہ واضح پالیسی دی جائے۔ اس میں اب یہ نہیں ہے کہ یہ پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے، جماعت اسلامی ہے، پی ٹی آئی، سب کو چھوڑ کے اب ملک کے لیے ایک پالیسی جسے کہتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں، صوبے کی سطح پہ بلا لیں اور اس کے اوپر خاص طور پہ کسان کے حوالے سے بلائیں، اور کوئی اس کے اوپر دوسرا کوئی ٹاپک، کوئی ایجنڈا نہ ہو۔ ہر پارٹی کا بندہ جا کے ادھر اپنی سجیشن دے اور اپنا آپ کو جسے کہتے ہیں ادھر پارٹیسپیشن بھی آ جائے گی، اور متفقہ طور پہ ملک کے لیے، اپنے کاشتکاروں کے لیے، اپنے عوام کے لیے ہم کچھ کر سکیں۔ اگر اس پوزیشن پہ ہم اپنی انا پہ ڈٹے رہے کہ ہم نے کسی کو نہیں بلانا یا کسی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ذمہ دار کی بھی ضرورت ہوگی، کاشتکار کی بھی ضرورت ہوگی اور عوام کی بھی ضرورت ہوگی۔ ہماری یہ سجیشن ہے گورنمنٹ آف پنجاب سے، کیونکہ اب اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا جس طرح یہ پالیسی لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ کس پنجاب گورنمنٹ کے پاس کوئی بھی اب سیکٹر اٹھا لے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اٹھا لے،
آپ سارا دن سمجھ شہر میں رہتے ہیں, مختلف سوسائٹیز میں آپ کا رہتا ہے آنا جانا, ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے کسی حوالے سے بھی. اس لیے اگر کسان ڈوب گیا تو پاکستان ڈوب جائے گا, اگر کسان بچ گیا تو پاکستان بچ جائے گا. باقی اگر پاکستان بچے گا تو ہم ہوں گے, ہمارے ادارے بھی ہوں گے اور ہم بھی ہوں گے. اگر ہم نے پاکستان کے بارے میں یا کسان کے بارے میں نہ سوچا, اب ہمارے پاس ٹائم ہے, اگر لیٹ ہو گئے تو پھر ہمارے پاس یہ ٹائم بھی نہیں ہوگا. تو اسی کے ساتھ میں ایڈ پہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے, ہماری باتیں آپ سنی, اور انشاءاللہ اسی طرح ہماری باتیں آگے تک پہنچیں گی. مہربانی, سب دوستوں کو شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جس طرح کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ملک کی صورتحال کے سیلاب اور کسان کی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی یہ پریس کانفرنس, جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا پورے صوبے کے اندر سیلاب کی وجہ سے کسان پریشان ہے, شہری پریشان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب کا اور کے پی کا جو سیلاب ہے ان کی نوعیت ذرا مختلف ہے. وہاں اچانک بادل پھٹ جانے سے, اور پنجاب کے اندر پہلے سے اس چیز کا علم تھا جب ہندوستان سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ سیلاب کا ایک بڑا ریلا پاکستان کے اندر داخل ہو رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کو اس کے لیے مناسب اقدامات کرنے چاہیے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ لاہور سے لے کر نارووال, وزیر آباد, گجرات, پورا اپر پنجاب سارے اضلاع متاثر ہوئے ہیں, اور اسی طرح اب ایک بڑے ریلے کی صورت میں یہ سیلاب جنوبی پنجاب کے اضلاع میں داخل ہو چکا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ وہاں کسانوں کی تیار فصلیں تباہ ہوگی, کسانوں کے جانور مارے گئے اور لوگ بے گھر ہو گئے. تو اس ساری کیفیت کو دیکھتے ہوئے آج جب یہ سیلابی ریلا ہمارے جنوبی پنجاب, آپ یوں کہہ سکتے ہیں لیا سے لے کر رحیم یار خان تک تقریباً تمام اضلاع متاثر ہیں. جس طرح ہمارے کچھ اضلاع کبیروالا میں سے ہے, پیروالا ہے, یا اسی طرح علی پور جہاں اب پانی گزر رہا ہے. جس طرح آج کی خبریں ہیں کہ ہمارا ملتان کا شیر شاہ جو بند ہے اس کو بھی توڑنے کے انتظامات ہو چکے ہیں. اس سے ساتھ ساتھ کی بستیاں, تمام لوگ ظاہر ہے ان کی زندگی بھی اور ان کی فصلات بھی اور ان کے جانور بھی خطرے میں ہیں. اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے, بلکہ میں یہ کہوں گا یہ ہماری پنجاب حکومت کی اور مرکزی حکومت کی نااہلی ہے کہ آج ہی مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ علی پور کے اندر سیت پور وہاں پاسکو کا ایک بہت بڑا گودام, جو کہ اس دفعہ تو پاسکو نے گندم نہیں خریدی, 2 سال پہلے کی وہ گندم ہے جو تقریباً 2 لاکھ بوری بنتا ہے. وہ چاروں طرف سے وہاں پانی ہے اور وہ ہمارا پورا گودام جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. اسی طرح ایک اور گودام جو سلطان پورہ کی طرف, وہاں بھی تقریباً 1.5 لاکھ بوری کا گودام ہے, وہاں بھی پانی پہنچ چکا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھی, حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے تھے کہ ہمارے شہریوں کو, ہمارے کسانوں کو, ہمارے لوگوں کو خوراک کی کمی آنی ہے, کم از کم ہم اپنے اس گودام کو, اس رزق کو سنبھالیں. لیکن ہماری حکومت مکمل طور پر فوٹو سیشن کے علاوہ ناکام ہو چکی ہے. تو اس موقع پر ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو الزام ہے کہ کہہ دیتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے پانی چھوڑا گیا, اس کا جواب صرف یہ نہیں بنتا. اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ انڈیا کی طرف سے پانی چھوڑا گیا, یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. 2 سال بعد, 4 سال بعد سیلاب آتا ہے اور ہم اپنی جان اس لیے چھڑا لیں کہ انڈیا نے چھوڑا ہے. کیا انڈیا کے مقابلے میں ہمارے ملک کے حکمرانوں نے اس سیلاب کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ کیا دریا کی جو اصل جگہ ہے اس کو وہ اصل جگہ دینے کے لیے کبھی حکومت نے سوچا ہے کہ ہم اس کی اصل جگہ اس کو دیں, یا اس کا متبادل جہاں وہ آبادیاں ہیں سیلاب آنے سے پہلے کس طرح ہم نے لوگوں کو شفٹ کرنا ہے, کس طرح ان کو خوراک دینی ہے, کس طرح ان کو گھر دینے ہیں, کس طرح ان کے جانوروں کو چارہ دینا ہے. کبھی ہم نے ایسے اقدامات کیے ہیں؟ ہمارے ملک کے اندر ڈیم کے نام پر اربوں روپیہ ایک شخص اس ملک کا کھا گیا. آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ کروڑوں اربوں روپیہ جو آپ نے ڈیم بنانے کے لیے لیا تھا قوم سے, وہ کہاں ہے؟ کیا یہ ملک اسی طرح اس ملک کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا رہے گا؟ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے اس ملک کا
अरबों रुपए की मशीनरी आज खत्म हो रही है। किसी कौम के लीडर को यह ख्याल नहीं आया। तो हम अपने हुक्मरानों से यह कहना चाहते हैं, खुदा का खौफ करो, इस मुल्क पर, इस कौम पर, इन कौमी खजानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये जो पैसा आप अपनी लूट मार पर कर रहे हैं, अगर कौम के अंदर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई मंसूबा चल रहा है, तो आप सब लोग जानते हैं कि अरबों रुपए में से अगर 1 करोड़ का मंसूबा है तो उसमें से 40 लाख जो है वो बड़ी मुश्किल से वो उस मंसूबे पे खर्च होता है। 60 लाख रुपया वो लोग, वो ब्यूरोक्रेसी है, वो सियासतदान है, सब लोग मिलकर खा जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कौम के खजाने का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, कौम के पैसे को कौम की फलाह बहबूद के लिए, कौम की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए खर्च किया जाए। तो इन चीजों का हिसाब कौन देगा? मैं मुतालबा करूंगा उन अदारों से जो इस कौम को अपने आप को मुहाफ़िज़ समझते हैं। अगर इंडिया के मुखालफत के लिए हम अपनी बहरिया पर, हम फजाइया पर, हम मज़ाइल पर खर्च कर सकते हैं, तो आज जब कौम एक जंग से बड़ा नुकसान हम उठा चुके हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक केपीके और पंजाब के अंदर तकरीबन 900 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। लाखों लोग, तकरीबन 40 लाख लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? ये तमाम इंतजामात हुकूमत की जिम्मेदारी थी। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ये नुकसान मैं कहता हूं एक जंग में नहीं हो सकता जो हम अपनी कौम का इस वक्त नाकस हिकमत अमली की बुनियाद पर बर्दाश्त कर रहे हैं। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर ऐसे इकदाम किए जाए, जो लोग बेघर हो चुके हैं उनको घरों में आबाद करने के बारे में सोचा जाए। जो लोग जानवर, उनके लिए चारा नहीं है, जो जानवर मर चुके हैं, उनके नुकसान का कोई ना कोई तखमीना लगाया जाए। और इसी तरह उनकी जो खड़ी फसलात थी उसका तखमीना लगाया जाए। और पूरे पंजाब के अंदर जिन जिन मोजाजात के अंदर, जिन जिन चक्कों के अंदर ये नुकसान हुआ है, इसका तखमीना लगाने के बाद फौरी तौर पर पंजाब और मरकज की हुकूमत किसानों के लिए एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करे। और इसके साथ साथ मैं यही बात नहीं, हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जब आगे अब लोग एक और फसल की तैयारी में है, जिस तरह आने वाले वक्त के अंदर गंदम है, किसान तो जब वो लोग जिन इलाकों में सैलाब आया है उनकी तो जमा पूंजी लुट चुकी है, वो अपने खेतों को किस तरह आबाद करेंगे? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सोचे। उन लोगों के लिए किसान बोर्ड पाकिस्तान की तरफ से, किसान बोर्ड जनूबी पंजाब की तरफ से हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उन इलाकों के अंदर जहां ये लोग मुतासर हुए हैं, 3 माह का बिजली का बिल उन्हें माफ किया जाए, उन्हें 3 माह का बिजली का बिल फ्री किया जाए। और इसके साथ साथ हर जिम्मेदार जो 5 एकड़ का है चाहे 50 एकड़ का है, कम अज कम 5 एकड़ जो रकबा उसने काश्त करना है, अपनी फसल उगानी है, हुकूमत उसके लिए बीज, उसके लिए खाद, उसके लिए स्प्रे, उसके लिए वो तमाम इंतजाम जो उसने अपने रकबे को काश्त करना है वो डीजल की सूरत में है, कम अज कम 5 एकड़ तक हुकूमत उनके अखराजात का पैकेज दे। हम चाहते हैं कि 5 एकड़ का अगर हिसाब लगाया जाए तो उसमें कम अज कम 3 लाख रुपया 5 एकड़ हर किसान को जो मुतासर हुए हैं उनको हुकूमत देने का ऐलान करे, ताकि वो अपनी फसल काश्त कर सके। ये मुतालबात हमने इससे पहले भी बहुत सारे एहतजाज किए थे हुकूमत की गंदम की पॉलिसी के हवाले से। आज ये साबित हो गया कि ये हुकूमत की नाअहली है। जब गंदम तैयार थी, काश्तकार के पास थी, उस वक्त उसका रेट 5,000, 5,500, 6,000 था। आज आपने देख लिया है कि बाजारों के अंदर 10,000 डबल में गंदम फरोख्त हो रही है। और हुकूमत की वो पॉलिसी, सस्ते आटे की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। हम ये कहते हैं कि ये किसान के साथ हो चुकी है, वो अब स्टॉक माफिया के पास है या बड़ी फैक्ट्रियों मिलों वालों के पास है, तो उससे वो डबल कमा रहे हैं, उस किसान के साथ जुल्म हो रहा है। लिहाजा हम ये भी मुतालबा करेंगे कि हुकूमत आने वाले वक्त के अंदर गंदम के हवाले से खुसूसन इसके लिए अपना जो भी है ऐलान किया जाए, उसका रेट मुकर्रर किया जाए। ये बड़े अरसे से अयूब दौर से हो रहा था कि हमारी मुल्क की हुकूमत पासपोर्ट फूड की सूरत में वो गंदम खरीदती थी, इसीलिए खरीदती थी कि किसी वक्त भी मुल्क के अंदर कुदरती आफात आ सकते हैं, किसी भी वक्त मुल्क के अंदर
जंग की कैफियत हो सकती है। तो इसलिए अपने वो गोदाम में गंदम जमा रखती थी। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे किसान को भी फायदा हो सके, हमारे शहरों की बाजारों की रौनकें भी बहाल हो सके। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे और ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त जो जनूबी पंजाब के अंदर सैलाबी रेला दाखिल हो चुका है, इसके लिए फौरी तौर पर लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए इकदाम करें। और मैं खराज तहसीन पेश करूंगा उन तमाम रजाकारों को, अपनी कौम के उन नौजवानों को, बेटों को जो सैलाब ज़दगान के लिए अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, और खुसूसन अल खिदमत के उन जानसारों को जो वहां सुबह शाम और खैमा बस्तियां आबाद किए हुए हैं। हमें चाहिए कि इस मुश्किल घड़ी में सब एक होकर, एक कौम बनकर हम अपने इस मुल्क के लिए, अपने इस इलाके के लिए, अपने इस खित्ते की बेहतरी के लिए तमाम सियासी इख्तिलाफात को भुलाकर एक कौम बनकर, एक पाकिस्तानी बनकर अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया जी। अगर किसी बस ब्रेक क्वेश्चन कोई चौधरी साहब ने जैसे कहा है कि 3-4 साल के बाद जो है 3-4 साल के बाद जो है भारत की तरफ से पानी छोड़ दिया जाता है और पाकिस्तान में उसकी तबाही होती है। क्या जमात इस्लामी के पास ऐसा कोई मंसूबा है कि जिससे इसकी रोकथाम की जा सके, ऐसे बचाव करने से? जमात इस्लामी एक सियासी जमात है, एक मजहबी जमात है, एक रफाही तंजीम है। जमात इस्लामी के पास ये इकदाम जो है सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, हुकूमत कर सकती है। तो ये जो आपने सवाल किया है, जो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। बड़े साहब आपने जी जी बिल्कुल, मैं क्योंकि मैं खुद भी मैं हुकूमत जो है अपने आकाओं तक पैगाम पहुंचा दें। आकाओं से क्या मुराद है? अकाउंट से मुराद जिनसे हम कर्जा ले रहे हैं, वो IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, जिनके रहमो करम पे हम चल रहे हैं। मेरा इशारा उनकी तरफ था। जहां तक दूसरी बात है ना, जमात इस्लामी क्या कर सकती है, बिल्कुल जमात इस्लामी कर सकती है, प्रैक्टिकली परफॉर्म जमात इस्लामी कर रही है। ये तो हम अपने लोकली सतह पे कर रहे हैं, जो हमारी ज़ेली तंजीम है। अगर कोई भी मनसूबा गवर्नमेंट का IPPs के हवाले से जितना काम जमात इस्लामी ने किया है, हाफिज नईम साहब ने किया, IPPs के हवाले से बात कर रहा हूं, इतना किसी ने नहीं किया। अच्छा हमारी गवर्नमेंट थी, इनके पास भी इतनी फिक्रें नहीं थी जितनी जमात इस्लामी ने इकट्ठे करके नहीं दी है। जहां तक डैम और इसको कंट्रोल करना है, कोई मसला नहीं है। इतने बड़ी हमें इसकी लागत की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूं, दरिया सिंध की कितना कटाव होता है, हजारों एकड़ दोनों किनारों की बात कर रहा हूं। जो लैया का एरिया है हमारा, करोड़ से लेकर और पहाड़पुर तक की बात कर रहा हूं, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। कोई बहुत बड़े खर्चे की जरूरत नहीं है, सिर्फ तवज्जो की जरूरत है। अगर आप जमात इस्लामी को चांस देते हैं ना, इंशाअल्लाह जमात इस्लामी आपको मायूस नहीं करेगी। हमारे पास बिल्कुल, हाफिज साहब ने भी कहा है, हमारे पास हर चीज का हम आपको सोल्यूशन देंगे और आप ओपनली हमारे ऊपर बात कर सकते हैं। अगर हम आपको मुतमईन नहीं कर सके तो फिर इसके अलावा तो मुझे कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम उस चीज का पूरा वर्किंग के साथ आपको जवाब देंगे। इस्लामी की सलाहियतों से मुतरफ हैं, हम समझते हैं कि इस्लामी वाकई शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। आपने बताया कि आउटसोर्स हो रहे हैं, हॉस्पिटलों का जिक्र किया, जी जी इदारों का जिक्र किया, तो इनकी